حضرت مولانا نسیم اللہ صاحب مظاہری دامت برکاتہم العالیہ سے جو تلمیذ رشید ہیں، مسلح و ملت عارف باللہ حضرت مولانا شاہ محمد یار صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد مسجعہ، میں درخواست کر رہا ہوں حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ سے کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو محظوظ و مسرور فرمائیں۔ جمعے کی شب ہے، درودوں کی رات ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہیں، وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہیں، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری۔ یہ تربت ماتمی ہے ان حجازی شہ سواروں کی، مسلمانوں نے مٹی بیچ دی جن کے مزاروں کی۔ جامعہ رشیدیہ حضرت مولانا کی طرف منسوب کر کے اس کی تعارف کرانے میں ایک کوتاہی کی ہے جو شاید ان میں سے کسی کو نہ معلوم ہو، اور ہوگی بھی تو اس کا استحضان نہ ہوگا۔ دارالعلوم دیوبند کے افتتاح کے موقع پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ وہ آپ دارالعلوم کی عمارت کے لیے نشاندہی فرما رہے ہیں، اور جب صبح بیدار ہوئے تو دیکھا تو نشاندہی ہوئی ہے، اور اسی نشاندہی اس سے خط پر دارالعلوم کے نودرہ کی بنیاد پڑی۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے استاد صدر مدرس تھے، مجذوب صفر تھے۔ اس وقت جب دارالعلوم میں صرف چھپر تھا، عمارت نہیں تھی، چھپر تھا، تو مولانا نے خواب میں دیکھا جنت، اور جنت میں جہاں محلات دیکھے، ایک طرف چھپر کے مکان بھی دیکھے، تو سوچ میں پڑ گئے کہ جنت اور اس میں چھپر کیا مانے؟ یہ خواب میں دیکھا، آپ کو اس سے تشویش تھی۔ گھر سے جب دارالعلوم آنے لگے پڑھانے کے لیے، اور جیسے قریب ہوئے پہنچے تو دارالعلوم میں اس وقت کے موجودہ چھپر سامنے نظر آئے۔ یہ گویا اس بات کی طرف غماز کر رہا تھا کہ گویا اللہ تعالیٰ نے اس چھپر کو مقبول بارگاہ کیا ہے، اور جنت میں اس کی شکل موجود ہے۔ رشیدیہ کوئی پور حضرت مولانا نے نہیں قائم کیا، اور نہ ان کے کسی بچوں نے قائم کیا۔ مجھے جو ایک روایت پہنچی ہے کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا تھا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ خود یہاں تشریف لائے تھے۔ یہ انہی کے نام نامی کی طرف منسوب کر کے جامعہ رشیدیہ قائم ہوا۔ تو اب یہ دارالعلوم جامعہ رشیدیہ اور ان سے فارغ طلباء، علماء، حفاظ، قراء، مفتیان، ایک اتنی بڑی تعداد ہے کہ جس کو آپ شمار نہیں کر سکتے۔ انہوں نے جو تاسیس کی سن بتایا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ حضرت مولانا نے جب میرا حفظ شروع کرایا ڈروا کے اندر، ہم ناظرہ پڑھ چکے تھے، تو مولانا نے ناظرہ پڑھنے کے باوجود بھی اعوذ باللہ بسم اللہ جو تصحیح کرائی، ایک ہفتہ خالی اعوذ باللہ بسم اللہ نے بسم اللہ میں ہماری لگ گئی۔ ایک ہفتہ لگ گئے خالی اعوذ باللہ بسم اللہ صحیح کرنے میں، جبکہ ہم ناظرہ پڑھ چکے تھے۔ یہاں سے مولانا سائیکل سے تشریف لے جاتے اور سائیکل سے واپس تشریف لاتے۔ تو ہم لوگ کے حفظ کی ابتدا اور آغاز مولانا کے دست مبارک سے ہوا، اور ہم پڑھتے رہے تقریباً 2 سال تک حضرت مولانا پڑھاتے رہے۔ اس کے بعد بیماری کا شکار ہوئے اور گھر چل جائے۔ اتنا مجھے یاد ہے کہ اس وقت کے قرآن پاک جو پڑھنے کو مجھے ملا تھا، میں نے اپنے ختم حفظ کی جو سن لکھا تھا
وہ سن 57 یاد ہے مجھے کہ اس قرآن پاک میں نے سن 57 اپنے حافظے کے ختم کی تاریخ لکھی تھی. تو اس اعتبار سے سن 57 سے کم 4 سال پہلے. اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس رجسٹر میں جو حضرت مولانا کے دست مبارک اور قلم سے لکھا ہوا رجسٹر ہے اس میں اس وقت کی میری عمر 12 یا 13 سال لکھی ہوئی ہے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت مولانا کا والہانہ تعلق، اور جس وقت بھی حضرت مولانا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی اسم گرامی آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوتا تھا تو مولانا بغیر روئے نہیں رہتے، بغیر روئے نہیں رہ پاتے. حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر کے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار رکشے سے چلے جا رہے تھے شہر سہارنپور میں. کچھ دور چلے، چلتے چلتے آپ نے فرمایا دیکھو یہ کوتوالی ہے. پھر اس کے بعد چلتے چلتے دیکھو یہ کچہری ہے. پھر کچھ دور چلتے چلتے بتایا دیکھو یہ فلاں ہے. تو شیخ نے فرمایا کہ پھر اسی طرح آپ دکھاتے دکھاتے ایک دن جیل بھی مجھے دکھلا دیں گے، آپ ایک دن جیل بھی دکھلا دیں گے. ایک صاحب آئے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا بجلی نہیں تھی اس زمانے میں، وہ آئے اور شیخ کے یہاں بجلی لگوانے کے لیے. شیخ نے فرمایا بھائی مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی. انہوں نے کہا میں دیوبند میں حضرت مدنی کے یہاں بجلی لگوا کے آ رہا ہوں. تو شیخ نے فرمایا اچھا، ان کی حرص کون کرے گا؟ وہ تو مہینے میں 4 مرتبہ جیل میں جاتے ہیں. ان کی برابری کون کرے گا؟ ان کی برابری کون کرے گا؟ ان کی برابری کون کرے گا؟ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ بغیر راہ حسین احمد خدا خواہی کہ نائب است نبی را و ہم آل نبی. ایک شخص نے گستاخانہ شعر کہا تھا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں، زدیوبند حسین احمدی طب العجبی. یہ مصرع تھا اس کے گندے شعر کا. تو اقبال سہیل نے اس کا جواب دیا بغیر راہ حسین احمد الخدا خواہی کہ نائب است نبی را و ہم آل نبی. حدیث پاک میں ایک گفتگو ایک بات آتی ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات کے بارے میں. قبروں میں ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، حیات ہے. یہ ہمارا متفقہ فضلہ ہے اور موجود ہے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت مدینہ منورہ میں مسجد نبی کے پاس روضہ اقدس کے سامنے بیٹھ کر کے حدیث پاک کا درس دیا کرتے تھے تو مولانا نے فرمایا تھا، ایک مولانا نے کہ 18 برس تک مولانا نے بخاری شریف کا درس دیا روضہ اقدس کے بعد بیٹھ کر کے. اب کئی ہزار کی تعداد میں عرب کے اندر آپ کے فضلہ اور آپ کے شاگرد ہیں. تو یہ حدیث جب آپ بیان فرما رہے تھے حیات انبیاء پر اور بیان کرتے 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 اچانک طلبہ سے مخاطب تھے ہی، اس کے بعد ایک بیگ روضہ اقدس کی طرف دیکھنے لگے، گھبرا کے چوکنا ہو گئے. جو روضہ اقدس کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں گنبد غائب ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نبی اس قبر اطہر کے اندر لیٹے ہوئے ہیں. انہوں نے دیکھا، اب طلبہ بھی دیکھنے لگے. گویا یہ بات مدلل ثابت ہو گئی کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر اپنی قبر مبارک کے اندر باحیات ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو ڈرو اللہ سے اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. والذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ، اولیاء کرام کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھی بن جاؤ، علماء کے ساتھی بن جاؤ، دین کے حاصل کرنے والوں کے ساتھی بن جاؤ، دین کے طلباء کے ساتھی بن جاؤ، دین کے معلمین کے ساتھی بن جاؤ. کچھ بھی آپ سے جوڑتے چلے جائیے، ان کے ساتھی بن جاؤ. اکیلے نہیں ہلتے مت رہو، ہاں دم کٹا مت رہو، کسی نہ کسی سے مل کے رہو، کسی نہ کسی سے جڑ کے رہو.
حضرت مولانا شیخ احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ میں دو شخصیتیں خاص طور سے قابل ذکر ہیں، ایک مولانا محمد یحییٰ صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغ۔ یہ دونوں حضرات حضرت کے خاص خادموں میں سے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کی بینائی چلی گئی تھی تو پوچھا یہاں کون کون ہے؟ تو حضرت مولانا یحییٰ صاحب نے فرمایا یحییٰ اور الیاس۔ جب آپ نے پوچھا یہاں کون کون ہے؟ فرمایا یحییٰ اور الیاس۔ تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا نام چاہے جتنی بے توجہی سے لیا جائے اثر کیے بغیر نہیں رہتا۔ اللہ کا نام چاہے جتنی بے توجہی سے لیا جائے اثر کیے بغیر نہیں رہتا۔ اسی گنگو کے اندر کئی سو برس پہلے کے شیخ شاہ عبد القدوس صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ دفن ہیں۔ اس زمانے میں جب وہ حیات تھے معلوم ہوا کہ ایک کھجور روزانہ کھاتے تھے، ایک کھجور آپ کی خوراک تھی، اور جب ذکر کرنے بیٹھتے تھے تو آدھے گنگوں میں آپ کے اللہ 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 کرنے کی آواز جاتی تھی، اتنی دور تک آواز جاتی تھی۔ تو اللہ والوں کے ساتھ اللہ والوں کی خدمت میں پہنچنا جانا یہ ہمارا فرض اولی ہونا چاہیے۔ یہ حکم ربی ہے اور یہ فرض کہ ہم جوڑ کے رہیں، کسی اللہ والے سے اپنے کو جوڑے رہیں، کسی اللہ والے سے اپنے کو جوڑے رہیں۔ ابھی تقریباً 1 مہینہ ہونے والے ہیں، حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دعوت برکاتہم ڈلوہ تشریف لائے تھے، تو انہوں نے ایک حدیث بیان کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے آپ کوئی نصیحت فرما دیجیے اور مختصر سی فرما دیجیے، مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے اور تھوڑی سی فرما دیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو نصیحت کی اس میں پہلی نصیحت یہ تھی نماز پڑھو، ایسے نماز پڑھو جیسے یہ تمہاری آخری نماز ہے۔ نماز تم ایسے پڑھو، اس طرح پڑھو، اس پہ اتنے استحضار کے ساتھ پڑھو کہ گویا یہ تمہاری آخری نماز ہے۔ اگر یہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ابھی 1 گھنٹے میں ہماری پھانسی ہونے والی ہے اور ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع مل جائے، ہم کتنی توجہ سے اور کتنے استحضار کے ساتھ اور کتنے خشوع و خضوع کے ساتھ اور کتنا اللہ سے ڈرتے ہوئے نیت باندھیں گے اور نماز پڑھیں گے، وہ آدمی سوچ سکتا ہے۔ جب یہ معلوم ہو جائے کہ ہماری آخری نماز ہے تو اسی طریقے سے وہ اس کو توجہ سے پڑھے گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تو نماز پڑھے سے جیسے یہ تیری آخری نماز ہے۔ ہمیں بھی اس وقت لینا چاہیے کہ اپنی نمازیں اس طرح پڑھیں، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا اس طرح کریں اور اللہ کے سامنے رونا دھونا اس طرح کریں کہ پھر وہ اللہ جانے اور ہم جانے۔ اور جب تک اس طریقے کی ہماری نماز اور عبادت نہیں ہوگی پھر وہ ایک دکھاوا ہے، خیال ہے کہ ہم نیت باندھے مسجد کے پاس اور سودا تول رہے ہیں دکان پہ، سیر کر رہے ہیں بازار میں، خریدی کر رہے ہیں بازار میں، نہیں وہ پھر نماز کہاں ہوگی؟ ایسی نماز کو تو کہا گیا ہے کہ منہ گندے کپڑے میں لپیٹ کے منہ پہ مار دیا جائے گا، لے جاتے یہ تیری عبادت تو ہی لے جا، اس تیری عبادت کی ہمیں ضرورت نہیں اور نہ اس کا عبادت نام ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اتنی دیر سے آپ کو ہم کو توفیق دی، بچوں کے اس طریقے سے مضمون کو یاد کرنا، نعتیں ہوں کہ تقریریں ہوں، قرآن پاک کی تلاوت ہو، کتنے سبق آموز، کتنے نصیحت افروز ہمارے آپ کے سامنے باتیں آئیں، وہ پکڑنے کے لیے وہ اپنی زندگی میں بھی داخل ہو ہے بات بچے کی، لیکن ہم سیانوں کو بھی پکڑنے کی ضرورت ہے، ہم کو بھی اپنی زندگی میں داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، نصیحت چاہے جس سے پاؤ اس کو پکڑ لو، چاہے جس سے پاؤ اس کو پکڑ لو، اس کو لے لو۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو ان باتوں پر جو باتیں کرنے کی ہمیں بتائی گئی ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن باتوں سے پرہیز کرنے کے لیے ہمیں بتایا گیا اللہ تعالیٰ اس سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک سے والہانہ اپنا تعلق قائم کرے، ورنہ نبی جو ہے قرآن پاک کے سلسلے میں شکایت کرے گا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، شکایت کرے اللہ تعالیٰ انہوں نے قرآن پاک کو چھوڑ رکھا، قرآن پاک کو چھوڑ رکھا تھا انہوں نے۔ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کے جیل خانے سے واپس آئے، دیوبند تشریف لائے، تو یوں فرمایا کہ اتنی مدت میں میں نے 2 چیزیں سمجھی ہیں، مسلمانوں کی زبوں حالی
مسلمانوں کی بدحالی دو وجہ سے، ایک تو ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا، ایک تو انہوں نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا، اور دوسرے آپس کا تنازع، آپس کا کھچاؤ، آپس کی نفرت، آپس کی رسا کشی، یہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے مسلمان جو ہے آج پزمردہ ہے اور کسی گنتی میں نہیں، کسی گنتی میں نہیں۔ ایک مرتبہ امریکہ اور لندن کے اندر ایک بیٹھک ہوئی تمام فلاسفروں کی، انگریزوں کی، یہودیوں کی، اور اس بیٹھک میں ہوتے ہوتے ایک عنوان آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے متعلق۔ ان سارے لوگوں نے، ان سارے فلاسفروں نے یہ ایک فارمولہ طے کر کے بتایا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف نہ لاتے تو دنیا کے اندر انسان نہیں درندے ہوتے۔ یہ کافر بول رہا ہے، الفضل ما شہدت بالاعداء، یہ کافر بول رہا ہے ہمارے آپ کے اللہ کے رسول کی شان میں، یہ کافر بول رہا ہے کہ الفضل ما، مسلمان کی فضیلت تو وہی جس کو دشمن بھی قبول کرے، جس کو دشمن بھی قبول کرے۔ اس لیے نصیحتوں پر ہم کو اور آپ کو عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔